یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے اس حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے. ایک ماں یا ایک فیملی کو کیسے پتہ چلے گا کیا نشانیاں ایسی ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ اس بچے کو یا اس ماں کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے؟ پوسٹ پارٹم ڈپریشن یعنی کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد ایک دم کوئی عورت ڈپریشن میں چلی جائے. اور یہ بیبی بلوز سے جیسے میں نے بتایا کہ ایسے ڈفرینٹ ہے کہ آپ کو بیبی بلوز تو 5-6 دن تک ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر وہی علامات آپ کے زیادہ رہیں، علامات میں اگر ہم بات کریں، دل اداسی میں زیادہ رہنا، دل کا اداسی میں زیادہ رہنا، بار بار رونا آنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑچڑاپن. دیکھیے نیند بہت خراب ہے. ایک تو بچے کی پیدائش کے بعد نیند خراب ہوتی ہے، لیکن نیند بہت خراب کہ بالکل ہی نیند نہ آئے، اور ایسی منفی سوچیں آنا، ایسی منفی سوچ آنا جس میں انسان کہے کہ میں بے بس ہوں، میں نا امید ہوں، اور اس زندگی سے تو موت بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ کے مسئلے آنا، گھبراہٹ کے مسئلوں میں دل کی دھڑکن تیز ہونا، گھبراہٹ آنا. اگر یہ علامات چلتی رہیں بچے کی پیدائش سے لے کے کم از کم 10 سے 15 دن تک، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے وہ عورت گزر رہی ہے. اور اگر ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی بات کریں، اس کی علامات جیسے بھی میں نے بات کی، ہارمونل چینجز، یعنی کہ سڈن شفٹ آف ہارمونس. آپ کے فوراً آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو واپس ہارمونس اپنی طرف واپس جاتے ہیں، ایسٹروجن اور پروجسٹرون اپنی طرف واپس جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ اتنی موڈ سوئنگز اور اتنے زیادہ اس میں اریٹیبلٹی، چڑچڑاپن ہوتا ہے کہ وہ اس میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو جاتا ہے. ایسی عورتیں جو کو پہلے بھی ڈپریشن کی بیماری رہی ہو، ان میں بھی دیکھا گیا کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن آئے. اور جیسا آپ نے بات کی، ہم نے بلکہ ڈسکس کیا کہ اگر فیملی ہسٹری ہو خاندان میں پہلے کسی کو ڈپریشن کی بیماری ہو، گھبراہٹ کی بیماری ہو، تو اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے. اور پوسٹ پارٹم سائیکوسس جو ہے بہت ریئر ہے لیکن خطرناک زیادہ ہے. یہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں؟ جی، آپ نے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی بات کی جو کہ بہت کامن ہے، لیکن پوسٹ پارٹم سائیکوسس جو ہے یہ سائیکوسس ہے، ایک ایسا سائیکوسس، ایک ایسا دیوانہ پن. اور دیوانہ پن کی اگر ہم وہ کریں، دیوانہ پن کی اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں کہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں. اس میں وہ ارریلیونٹ باتیں کرتا ہے، اس میں اس کو غصہ بہت آتا ہے، نیند کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شک کی بیماری آتی ہے، ڈیلوژنل ڈس آرڈر، جس میں مریض جو ہے، عورت جو ہے، خاص لوگوں پہ شک کرتی ہے کہ یہ بندہ میرے خلاف ہے، یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے کانوں میں آوازیں بھی آ سکتی ہیں. لیکن ایک چیز جو پوسٹ پارٹم سائیکوسس میں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو یہ سوچ آتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے، یہ بچہ یا نعوذ باللہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. تو اس کو بچے کو، ایک چھوٹے سا بچے کو، بجائے یہ کہ اس کا خیال رکھے، اس کو نقصان دینے کے بارے میں سوچے آتی ہیں کہ اس کو کس طریقے سے نقصان دوں، اس کو تکلیف پہنچاؤں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بچوں کو مار بھی دیتی ہیں. تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں تو صرف ایک افسردگی ہوتی ہے، وہ عورت اپنا خیال نہیں رکھ سکتی اور بچے کا خیال نہیں رکھ سکتی. لیکن سائیکوسس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے، پوسٹ پارٹم سائیکوسس میں، کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ بچے کو نقصان نہ دے دے، اس کا گلا نہ دبا دے، اس کے اوپر تکیہ نہ رکھ لو. یہ بہت ہم نے دیکھا ہے، ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. اگر ایک عورت کو پہلے سے ڈپریشن ہو یا بائی پولر جیسے سائیکیٹرک ایلنس ہو تو کیا پریگننسی کے بعد اس کی خطرات اور بھی بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیں بالکل، ہم نے پہلے بھی ابھی ڈسکس کیا کہ اگر ایک عورت جس کو پہلے جس کو کوئی ذہنی بیماری ہو، اب وہ چاہے آپ بائی پولر کو کہہ دیں، چاہے وہ آپ اسکیزوفرینیا کہہ دیں، چاہے وہ آپ PTSD کہہ دیں، ڈپریشن کہہ دیں، اور جب وہ پریگننسی سے گزرتی ہے اور پریگننسی میں اس کی بیماری پھر سے ٹریگر ہو سکتی ہے. مطلب کہ اس کے ہارمونز میں اتنا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں پھر ان خواتین کو ڈیلیوری کے بعد کسی خاص مانیٹرنگ اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل. دیکھیں جب وہ ہماری بہنیں جن کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے، اگر ان کو زیادہ ڈپریشن ہو اور ان کو لگے کہ میں اپنے آپ کو نقصان دے دوں، دوسری وہ بچے کا خیال نہ رکھ سکے، تو لہٰذا یہ بہت ضروری کہ آپ اس کو کسی اپنے قریبی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں، آپ ان کا علاج کروائیں. کیونکہ اگر وہ عورت جس نے بھی بچے کو جنم دیا، اگر وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکے گی تو وہ بچے کا کیسے خیال رکھے گی؟ تو لہٰذا علاج بہت ضروری ہے، علاج دینا بہت ضروری ہے، اور علاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ بڑی اسپیشل پاپولیشن ہے، کیونکہ وہ بچے کو ہو سکتا ہے دودھ بھی دیں اور اب ماں کا دودھ دیں. تو لہٰذا ہم نے ایسی دوائیاں تجویز کرنی ہوتی ہیں کہ جس میں
وہ اگر بچے کو نقصان نہ دیں. اور اگر پوسٹ پارٹم ڈپریشن ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ہم اس میں علاج بھی کرتے ہیں. لیکن پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے ساتھ پوسٹ پارٹم سائیکوسس میں نے دیکھا, کیونکہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں عموماً ہمارا معاشرہ اس کو عورت کو کچھ نہیں سمجھتا نہیں ہے. اس عورت کو جس نے بچے کو جنم دیا ہوتا ہے, زیادہ تر لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, باپ خوشی منا رہا ہوتا ہے, ان لاز ساس و سارے خوشی منا رہے ہوتے ہیں, اور بچہ بھی ادھر سے. تو عورت کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا مجھے ڈپریشن ہے. لیکن وہ جب لوگوں سے ڈسکس کرتی تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں یار یہ تو سب کو ہوتا ہے, یہ تو ایک نارمل ہے. لیکن وہ بیچاری وہ گزر رہی ہوتی ہے ڈپریشن سے, وہ بار بار اندر سے اس کا دل بند ہوتا ہے. اور کئی پہ اچھے جو ساس سسر ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ یار, ماں باپ یا خاوند کو سمجھ آ جائے کہ یار یہ میری بیوی اس طرح نہیں ہے جس طرح بھی نارمل وہ کرتی تھی, تو پھر وہ آ کے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کراتے ہیں. لیکن جب ہم سائیکوسس کی بات کریں, پوسٹ پارٹم سائیکوسس کی, تو وہ بیوی جو ہے وہ تو شاؤٹنگ بھی کرتی ہے, چیختی بھی ہے, اپنا بھی اس نے جینا محال کیا ہوتا ہے, اپنے والدین اپنے ساس سسر کا بھی اتنا جینا محال کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس پہ اگر ان کو کوئی جن جادو سے فرصت مل جائے, وہ کسی دم والے کے پاس کے علاوہ ان کو لگے کہ یار اس کو کوئی ڈاکٹری بیماری, تو ایسے بڑے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, بڑی خواتینیں لے کے آتے ہیں جن کو پوسٹ پارٹم سائیکوسس ہو. اور اس کی بھی اپنی دوائی ہیں. آپ نے ہر دوائی اس عورت میں نہیں دینی ہوگی. اگر آپ نے دینی ہے تو بڑی سوچ سمجھ کے دوائی دینی ہے, کیونکہ ان دوائیوں کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں. دوستوں, اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.